الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تقریباً 7ویں مجلس میں ہم سب کو اللہ نے بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. پچھلی مجلس میں جیسے آپ حضرات کو یقیناً یاد ہوگا کہ بات ہوئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل، یعنی بچپن، لڑکپن اور جوانی، یہ 3 مراحل ہے نبوت ملنے سے پہلے تک. کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل، بچپن، لڑکپن اور جوانی. ان میں سے 2 مراحل یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن اور اس سے متعلق اہم باتیں پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوانی ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں دوستو، 2 حیثیتیں. ایک تو ایک نوجوان کا اخلاقی کردار کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کریں. ایک ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کی جوانی کیسے گزری ہے، کیا کیا واقعات اس میں پیش آئے ہیں، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوانی ہے اس پر انشاءاللہ اس مجلس میں بات کریں گے، کیونکہ ہماری یہ جو مجلس ہے اس میں بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوان ساتھیوں کی ہے، اور ایمان کے اعتبار سے تو انشاءاللہ سب جوان ہیں. اللہ پاک سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا قیمتی دور ہوتا ہے جو جوانی کا دور کہلاتا ہے. تقریباً 14-15 سال سے لے کر کے 40 سال کے قریب تک کا جو دور ہوتا ہے یہ ایک انسان کی زندگی میں انتہائی قیمتی ترین دور ہوتا ہے. اس دور کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کیوں یہ دور بہت قیمتی ہے انسان کی زندگی میں؟ آپ دیکھیں 3 باتیں ہیں. نمبر 1، جوانی میں انسان کا کردار یا تو بن جاتا ہے یا پھر بگڑ جاتا ہے. یا تو اس کا کردار بنتا ہے یا اس کا کردار بگڑتا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عالی کردار کی بنیاد پر ہی صادق اور امین کہلائے ہیں. آپ سمجھے بات میں؟ اسی دور میں انسان اپنے کردار کو یا تو بنا لیتا ہے اچھے ماحول میں، اچھی مجلس میں، اچھی صحبت میں، ماں باپ کی اچھی تربیت کو قبول کر کے. یہ جوان یا نوجوان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا تو وہ بن جاتا ہے یا پھر خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ رکھے وہ بگڑ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی ایسی بنی ہے کہ آپ پر ایمان نہ لانے والے بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے. یہ کھلی دلیل تھی کہ اس نوجوان کا کردار 100% بنا ہوا ہے. آپ سمجھیے، آج ہر انسان چاہتا ہے
لوگ میری تعریف کریں، میرا خاندان میری تعریف کریں، میرے پڑوسی تعریف کریں، میرا محلہ تعریف کرے، میرے بڑے تعریف کریں گے، پہلے میں اپنا کردار تو صحیح بناؤں. ضرور کریں گے، چاہے آپ کے سامنے نہ کریں، لیکن یاد رکھیں آپ کے پیٹھ پیچھے دل میں آپ کی تعریف کریں گے. تو اس دور میں یا تو انسان کا کردار بن جاتا ہے یا خدا نخواستہ بگڑتا ہے. نمبر 2، اس جوانی کے دور میں سمجھ اور طاقت دونوں عروج پہ ہوتی ہے. سمجھ جانتے، انسان کا دماغ سمجھنے میں ٹائم نہیں لگاتا، بہت جلدی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے. اور ایک طاقت جوانی بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں جا کے بچپن اور بڑھاپے میں یہ دو چیزیں نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ بچپن میں طاقت کچھ نہ کچھ ہو لیکن سمجھ نہیں ہوتی. بڑھاپے میں اگر سمجھ ہو تو پھر طاقت نہیں ہوتی ہے. دوست، اللہ نے یہ بیچ کی عمر اتنی قیمتی بنائی ہے، اس کو محفوظ بنانے کی کتنی ضرورت اور قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس دور میں یہ دو صفات اپنے عروج اور کمال پہ چل رہی ہوتی. اس لیے نوجوان ساتھی، جوان ساتھی اس دور کی بہت بڑی قدر کریں. تیسری اہم بات، اس جوانی کی عمر میں اپنی حفاظت کرنے سے ساری زندگی پر خوشگوار اثر پڑتا ہے. آنے والی جو موت تک کی زندگی ہے، یاد رکھیں اس کا بہت بڑا دار و مدار اس جوانی کی عمر پہ ہوتا ہے. یعنی جسمانی، روحانی اور علمی ہر اعتبار سے. اگر جوانی میں گناہوں سے انسان بچتا ہے، اس کی جسمانی طاقت بھی محفوظ ہوتی ہے، اس کی روحانیت بھی محفوظ ہوتی ہے، یہ علمی اعتبار سے بھی محفوظ ہوتا ہے. آج غور کریں، کیا وجہ ہے کہ آج 30-35 سال کی عمر میں ہمارے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، چل نہیں سکتے، کرسیوں پہ آ گئے، ہم سب نوجوان آ گئے. ایک تو بزرگ حضرات ہیں، لیکن کیا وجہ ہوگی؟ کیوں حافظے اتنے کمزور ہیں کہ بچے شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد کرتا ہوں اگلے دن بھول جاتا ہوں. ماں باپ غور نہیں کرتے. ہم نے ان کو ہاتھوں میں جو چیزیں پکڑا دی ہے وہ ان کے حافظوں کا جنازہ نکال رہی. اس لیے اس دور کی حفاظت کریں. اور والدین جو تشریف فرمائے ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کریں. ان کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کو محفوظ کریں. یہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. اور ضائع کرنے پر اگر خدا نخواستہ کسی نے اس نوجوانی کی عمر کو ضائع کیا، اس کے نقصانات تا موت محسوس ہوتے ہیں. موت تک یہ مصیبت جاتی ہے انسان کے ساتھ. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنی جوانی کی، نوجوانی کی بہت بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. اور حفاظت کیسے ہوگی؟ اپنے بڑوں کی مان کر چلنا، صحیح ماحول کو اختیار کرنا. دو چیزیں بنیاد ہیں. آج کے نوجوان اپنے ماں باپ سے بیزار ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں ان سے، ان کی نہیں سنتے اور نیک ماحول اختیار نہیں کرتے. برے ماحول، بری مجلس، بری صحبتوں میں جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے ایسے دوست ہوں، آج ان کو 3 گز دور سے سلام کر دیں کہ نہیں بھائی، ہمارے اور آپ کے راستے الگ ہیں، میں اپنی اس قیمتی عمر کو ضائع نہیں کرتا ہوں. سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ اس جوانی کے دور کی خصوصیات تھی. اب آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. 15 سال سے لے کر 40 سال تک، درمیان میں کتنا عرصہ آ رہا ہے؟ 15 اور 40 میں کتنا فاصلہ ہے؟ 25 سال کا فاصلہ ہے نا. 25. اس 25 سال پہ بات ہوگی حضور علیہ السلام کی جوانی میں. آپ کی جوانی میں بنیادی طور پر اہم باتیں ہیں 3. کتنی ہیں؟ 3. غور سے سنیں. پہلی بات ہے، آپ علیہ السلام نے شام کا دوسرا سفر فرمایا. اب میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، پتہ چلے گا آپ حضرات کتنا محفوظ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. یہ دوسرا ہم نے کیوں لکھا ہے؟ کیا آپ نے شام کا پہلا سفر نہیں کیا تھا؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال. کس کے ساتھ کیا تھا؟ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا. ماشاءاللہ. تو اب آپ نے شام کا دوسرا سفر فرمایا. جوانی میں آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اس وقت بھی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ تیسری بات ہوگی خانہ کعبہ کی تعمیر نو، ایک نئی تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال۔ تو آپ کی جوانی میں کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 باتیں۔ شام کا دوسرا سفر، حضرت خدیجہ سے نکاح، ان دونوں میں آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ تیسری بات خانہ کعبہ کی تعمیر نو، تو آپ کی عمر مبارک 35 سال۔ اب یہ تینوں باتیں آپ یاد رکھیں، ایک ایک کو لیں گے۔ پہلی بات ہے شام کا دوسرا سفر، شام کا دوسرا سفر۔ آپ کے سامنے یہ بات بار بار آئی کہ عرب لوگ ایک سفر گرمی میں کرتے تھے اور ایک سفر سردی میں، ایک شام کا اور ایک یمن کا۔ یہ حضور علیہ السلام کا دوسرا سفر ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ میسرہ آپ کے ساتھ گئے۔ تھوڑی سی بات کو سمجھیں، یہ سفر کیسے ہوا؟ حضور علیہ السلام کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، بات آئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ فوت ہوئی، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا فوت ہوئے۔ تو آپ کن کی کفالت میں آ گئے؟ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ بھتیجے، میں چاہتا ہوں کہ میری مالی حالت بہت کمزور ہے، آپ کچھ تجارت کا سفر کر لیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک معزز اور بڑے خاندان کی عورت تھی، ان کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بہت مالدار۔ ان کے پاس سرمایہ بہت تھا، لیکن خود چونکہ عورت ذات تھی، جا نہیں سکتی تھی، تو ان کا غلام تھا میسرہ۔ اس میسرہ کو کسی نہ کسی معتبر آدمی کے ساتھ بھیج کر سامان تجارت بھیجتی تھی شام، یمن، اور جو نفع واپس آتا تھا تو اس نفع میں سے ایک حصہ اس ساتھی کو دے دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت خدیجہ سے درخواست کی جائے اور اس دفعہ آپ ان کے تجارت کا سامان لے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو خود بول نہیں سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ خود درخواست بھیج دیں گی، خود درخواست۔ اور اللہ کی شان ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں بعد حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ میں سامان سفر بھیجنا چاہتی ہوں، تجارت، اور میں چاہتی ہوں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو میرے غلام کے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضور علیہ السلام روانہ ہوئے کن کے ساتھ؟ میسرہ، یہ نام میسرہ ہے، اور یہ غلام ہے کن کے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھیجا۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ میں عام انسان کو جو منافع دیتی ہوں، میں آپ کو اس کا دگنا منافع دوں گی۔ حالانکہ ابھی سفر نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں آیا، لیکن دیکھیں کا دگنا منافع دیں۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام روانہ ہوئے میسرہ کے ساتھ شام۔ تو راستے میں بصرہ مقام پہ پہنچے، ایک عیسائی راہب، اس کا نام تھا نستورہ، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اب میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تو تب بھی بصرہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس کا نام کون بتا سکتا ہے؟ بحیرہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی جب آپ کی عمر 12 سال، اور اب عمر 25 سال تھی، میسرہ کے ساتھ تھے، تو اب ملاقات جس راہب سے ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ۔ یہ بھی بصرہ میں، یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور وہ لوگ اپنے کتاب کے عالم تھے، انجیل کے۔ اس نستورہ نے حضور علیہ السلام اور میسرہ کو دیکھا، یہ اپنے گرجے سے باہر آیا اور میسرہ کو بلایا اپنے پاس۔ حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ نستورہ نے پوچھا میسرہ سے کہ تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ ہے۔ تو میسرہ نے کہا یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ عام نوجوان نہیں ہے تمہارے ساتھ، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، اس کے ساتھ لگے رہنا، اور یہ بتاؤ کہ
تم اس نوجوان کے ساتھ مکہ سے آ رہے ہو، اس کی آنکھوں میں کوئی سرخی ہے؟ سرخ ڈورے جو ہوتے ہیں آنکھوں میں. تو اس نے کہا ہاں. میں نے غور کیا اس نوجوان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت گہرے ہیں. تو نستورہ نے فوراً کہا، روایت میں آتا ہے ہوا ھذا آخر الانبیاء، کہا بالکل انجیل میں یہی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر کی آنکھ میں سرخ ڈورے بہت گہرے ہوں گے. یہ کھلی نشانی کہ وہی پیغمبر ہے. کہا اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس سے الگ نہیں ہونا. یہ راستے میں ملاقات ہوئی. بلاخر جا کر شام پہنچ گئے جہاں پر تجارت کرنی تھی. اس راستے میں احراسات پیش آئے. احراسات، یہ لفظ آپ سنیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں احراس کس کو کہتے ہیں. دیکھیں، دو لفظ یاد رکھیے گا، ایک ہے احراس اور ایک ہے معجزہ. یہ معجزے کا لفظ تو ہم سنتے ہیں، جو کام پیغمبر کے ہاتھ پر ہو جائے اور عام طور پہ نہیں ہو سکتا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بات آج کی مجلس میں سمجھے، ایک ہے احراس، ایک ہے معجزہ. احراس کہتے ہیں وہ چیز جو عادت کے خلاف ہو جائے. کس کے خلاف ہو جائے؟ عادت کے خلاف ہو جائے اور نبوت ملنے سے پہلے ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو عادت کے خلاف ہو جائے اور نبوت ملنے سے پہلے ہو جائے، جو اس سفر میں پیش آئے. جسے مسلسل سایہ تھا، آپ کے سر مبارک پہ سایہ تھا. تجارت میں عجیب و غریب برکت ہوئی. میسرہ جب آپ کے ساتھ شام کی منڈی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو چیزیں ہم پہلے خریدتے تھے، یہ نوجوان اس کی طرف جب جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تیار بیٹھے تھے اس کے لیے. ہر چیز میں ایک برکت. تیسرا، بے مثال اخلاق. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی انسان کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ جب تک سفر نہیں کر لو تو فیصلہ نہیں کرو. انسان عام زندگی میں تو بہت با اخلاق ہے، بہت میٹھا ہے. سفر میں جب سر میں درد ہے، آرام نہیں ہوا، کھانا وقت پہ نہیں ملا، تب انسان کھلتا ہے دوستوں. تو اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اتنے بے مثال تھے کہ میسرہ نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عام انسان میرے ساتھ نہیں جا رہا. تو احراس سمجھ گئے آپ حضرات دوستوں؟ جو چیز عادت کے خلاف ہو جائے اور نبوت ملنے سے پہلے ہو جائے، یہ یاد رکھیں. معجزہ جو نبوت ملنے کے بعد خلاف عادت ہو جائے. نبوت مل گئی، اس کے بعد جو چیز خلاف عادت ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ معجزہ کہلائے گی. جیسے شق قمر، چاند دو ٹکڑے ہوا. مشرکین مکہ نے کہا آپ سچے پیغمبر ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، ہم مان جائیں گے. حضور علیہ السلام نے اپنی ایک انگلی مبارک کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوا. اور اتنا فاصلہ آیا، حدیث میں آتا ہے کہ جبل ابو قبیس اور جبل قینقاع، یہ مکہ کے دو پہاڑ بالکل الگ ہے، جیسے یہ دو دیواریں. ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا جبل قینقاع کے اس طرف. اتنا الگ ہوا. لیکن محروم تھے تو کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو ایک جادو ہے، یہ ہم پہ کر لیا گیا. تو شق قمر ہوا. اور آپ یقیناً پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اس وقت دنیا میں سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا تھا، چاند پہ انگریز جس نے چاند پہ قدم رکھا، غالباً نیل آرم اسٹرانگ اس کا نام تھا. اس نے زمین پر اترنے کے بعد کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جب میں چاند پہ پہنچا تو چاند کے بالکل بیچ میں ایک واضح طور پہ لکیر کھینچی ہوئی. اور اس نے دوسری بات یہ کی تھی کہ جو آواز ان مسلمانوں کی مسجد سے 5 وقت آتی ہے، یہ آواز میں نے چاند پر سنی ہے. کہتے ہیں اس بات کو دبا دیا گیا، لیکن یہ معجزہ تھا شق قمر کا، یہ معجزہ کہلائے گا. اسی طرح ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ اصحاب صفہ کے لیے کافی ہوا، مشہور واقعہ ہے. ایک پیالہ تھا لیکن 70 صحابہ نے اس سے پیا. آخر میں حضرت انس نے پیا، آپ نے فرمایا پھر پیو، پھر پیو، 3 مرتبہ پیا. پھر حضور علیہ السلام نے پیا، حضرت انس فرماتے پھر بھی اس میں دودھ بچا ہوا تھا. یہ کیا کہلائے گا؟ معجزہ. یہ دو چیزیں سمجھ گئے. احراس جو چیز خلاف عادت ہو نبوت سے پہلے، اور معجزہ جو نبوت ملنے کے بعد خلاف عادت ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو شام کے اس سفر میں یہ چیزیں ہوئی.
اب دیکھیں حضور علیہ السلام روانہ کہاں سے ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ، اور سفر کر کے کہاں گئے تھے؟ بصرہ۔ اسی بصرہ میں نستورہ سے ملاقات ہوئی اور یہیں پر تجارت کے معاملات ہوئے، اور اسی سفر میں میسرہ نے حضور علیہ السلام کے عجیب و غریب اخلاق، آپ کی بے مثال تجارت، برکت، یہ ساری چیزیں اسی سفر میں دیکھی۔ سمجھ گئے؟ اب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو میسرہ تو ساتھ تھا، اس نے آ کے حضرت خدیجہ جن کا یہ غلام تھا ان کو ساری باتیں بتائی کہ آپ نے جس نوجوان کو میرے ساتھ بھیجا ان کی تو عجیب و غریب صفات ہیں، یہ تو عام نوجوان نہیں ہے، اور ہم جتنی کوشش کرتے تھے آج تک اتنا نفع نہیں ہوا، لیکن یہ شخص جہاں جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز اس کے لیے تیار پڑی ہوئی، اتنا نفع آپ کے مال میں ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ بے انتہا متاثر ہوئی حضور علیہ السلام سے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ تھوڑی سی یہ بات سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب آپ کے سامنے آیا تھا تیسری مجلس میں، یاد ہے؟ آپ کے چوتھے نمبر کے داداؤں میں اوپر چل کر آتے ہیں قصی، ایک نام آیا تھا قصی کا، یاد ہے؟ حضرت خدیجہ کی جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزہ بنت قصی۔ 4 پشتوں میں جا کر حضرت خدیجہ کے دادا بھی کون بنتے ہیں؟ قصی، اور حضور علیہ السلام کے دادا بھی کون بنتے ہیں؟ قصی۔ تو پتہ چلا کہ چوتھے پشت میں جا کر حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کے دادا ایک ہے۔ رشتہ سمجھ میں ہے؟ رشتہ بھی نکل آیا بیچ میں۔ حضرت خدیجہ متاثر بھی بہت ہوئی، ان کی عمر تھی اس وقت 40 سال، کتنی تھی؟ اور حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 25، بالکل نوجوان، اور یہ عمر جب جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپے کے آثار شروع ہو رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے دل میں آیا کہ میں ان کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، یہ روایت سے ثابت ہے، 2 نکاح، اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، دونوں سے ان کے 5 بچے تھے پہلے سے۔ تو حضرت خدیجہ کے دل میں آیا کہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام کے چچا تھے حضرت حمزہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا ابو طالب کو کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ ہم نے جو یہ مزاج بنایا ہوا ہے کہ نکاح کا پیغام لڑکے والے ہی بھیجیں گے، اور اگر لڑکی والے کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اتنا برا ہوا، یہ ایسے ناسمجھ نااہل لوگ ہیں کہ لڑکی والے ہو کر پیغام بھیجتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ لہذا اگر ماں باپ کو اپنی بچی کے لیے کوئی نیک صالح مناسب رشتہ نظر آئے تو اس لڑکے کے ماں باپ کو بالکل پیغام بھیج سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے چچا، جن کا نام کیا بتایا؟ حضرت حمزہ، ان کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ میں نکاح کروں۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ بھتیجے آپ کے لیے پیغام آیا ہے، آپ تیار ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی اور یہ نکاح طے ہو گیا حضرت خدیجہ کا۔ مہر کتنا طے ہوا؟ 20 اونٹ یا 500 درہم۔ یہ حضور علیہ السلام کے پہلے نکاح کا مہر ہے، 20 اونٹ یا 500 درہم، یہ مہر مقرر ہوا۔ نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اب بات صاف کر دوں، دل میں آئے گا کہ ابو طالب تو موت تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے نکاح پڑھایا، تو جواب یقیناً بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ اور آپ کو نبوت مل چکی تھی 25 سال میں۔ یہ ساری باتیں نبوت ملنے کے بعد کی ہے، سمجھئے کہ مسلمان نکاح پڑھائے، ابھی تک تو نبوت ملی نہیں۔ اور ابو طالب آپ کے چچا تھے، قریبی رشتہ دار، وہ نکاح پڑھا سکتے تھے عرب معاشرے کے اعتبار سے، تو آپ کا نکاح پڑھانے والے آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ مہر 20 اونٹ یا 500 درہم طے ہوا۔ اس نکاح میں ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور یہ خطبہ ایسا عجیب و غریب پڑھا
کہ ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں اور اس کا ترجمہ سنیں کہ ابو طالب نے کیا کہا ہے. حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں اپنے بھتیجے پر، لیکن محبت کتنی تھی. فرمایا اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإنه ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. ترجمہ فرمایا کہ حمد و صلات کے بعد بے شک یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کہہ رہے ممن، یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ لا یوازن به فتى من قریش، کہ پورے قریش کا کوئی جوان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. الا رجح به، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جوانوں پر غالب ہیں. شرفاً، شرافت کے اعتبار سے، نبلاً، ذہانت کے اعتبار سے، فضلاً، فضیلت کے اعتبار سے، عقلاً، عقل کے اعتبار سے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اس جملے پہ غور کریں، اگرچہ میرا یہ بھتیجا مال کے اعتبار سے کمزور ہے، مال کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال تو ایک ایسا سایہ ہے جو ڈھلنے والا ہے. مال تو چلا جائے، تو کوئی بنیادی چیز ہے نہیں. وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجَعَةٌ، اور مال تو ایک ضرورت کی چیز ہے جو استعمال کے بعد اللہ واپس لے لیتے. پھر فرمایا وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَغْبَةٌ، میرے اس بھتیجے کو حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح میں رغبت ہے، یہ راضی ہے. وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور حضرت خدیجہ کو میرے بھتیجے کے ساتھ نکاح میں رغبت ہے. یہ آخری جملہ سمجھے آپ حضرت؟ اسی لیے ہمارے دین اسلام میں نکاح میں جانبین، یعنی لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی شرط اور فرض ہے. اگر کسی نے اپنی بچی یا بچے کا نکاح بغیر اس کی رضامندی کے کیا، وہ راضی نہیں تھا، یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے دوستوں. شرعی مسئلہ ہے، یہ رضامندی ان کا حق ہے دوستوں جو شریعت نے ان کو دیا ہے. اس لیے ماں باپ کی شرعی ذمہ داری ہے جب رشتہ طے کریں تو بچہ ہو یا بچی ہو ان کو پہلے آگاہ کر دیں، ان سے بھی رضامندی لے لیں. ان پر اپنے فیصلے مسلط کرنا یہ بہت بری چیزوں کی بنیاد کا باعث بنتا ہے دوستوں، شرعاً غلط ہے. یہ خطبہ نکاح پڑھا کس نے؟ حضرت ابو طالب نے. آگے جب نکاح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، پہلے یہ بات پہلے آ چکی ہے، یہ شعب بنی ہاشم جس پہ سرخ دبا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ گھر تھا نا. عرب کے یہاں ایک مزاج تھا، لیکن بعض چیزیں ماحول کا حصہ ہوتی ہے، شریعت کا نہیں، کہ جب نکاح ہو جائے تو لڑکا 3 دن تک لڑکا لڑکی کے گھر پہ رہتا تھا. کتنے دن تک؟ 3 دن. 3 دن کے بعد پھر مرضی ہوتی تھی، چاہے تو چلے جائے چاہے تو ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی 3 دن حضرت خدیجہ، یہ دیکھیں قریب آ جائے گا آپ کو نظر آئے گا، یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. دارو ام المؤمنین خدیجہ، نظر آیا؟ یہ جو پٹی ہے نا یہ صفا مروہ ہے، بالکل حرم شریف کا صفا اور مروہ. صفا مروہ کے بیچ میں یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے، یہ دارو ام المؤمنین خدیجہ بالکل قریب ہے، حرم کے بالکل قریب ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. 3 دن حضور علیہ السلام اس میں رہے اس ترتیب کے اعتبار سے، اور 3 دن کے بعد پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے فرمایا کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہیں پر رہیں. حضور علیہ السلام یہاں سے منتقل ہو کر یہیں آ گئے، اور اس گھر میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے. آپ سمجھیں، 25 سال اس گھر میں گزارے حضرت خدیجہ کے ساتھ. آگے دیکھیں اس گھر کی ایک تصویر سی ہے. یہ گھر وہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں ترکوں کا زمانہ ہے، لیکن یہ جگہ بعینی ہی وہ ہے دوستوں. اسی جگہ پر یہ عمارت بنی جہاں حضرت خدیجہ کا گھر تھا. اور اس گھر میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کتنا عرصہ رہے؟ 25 سال تک.
اس جگہ کی اب کیفیت کیا ہے؟ یہ بعض حضرات کو، ہم حج کے سفر پہ تھے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہاں مکہ مکرمہ کے انجینئر ہے، انجینئر عبد المنان صاحب، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو بہت زیادہ معلومات ہے حرم مکی کی تاریخ کی. تو ان سے ہم نے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس جگہ میں حضور علیہ السلام کے 25 سال گزرے، بہت بابرکت جگہ ہے اور علماء یہاں جا کر برکت کی دعائیں کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں لے جاؤں گا، لیکن افسوس پھر نہ ان کو وقت مل سکا، پھر ہماری مدینہ طیبہ روانگی تھی. تو بہرحال جو پرانے وہاں کے ہو تو وہ اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اب اس کی کیا کیفیت ہے. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر، اس میں آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے. جی. تیسری بات آج کے درس کی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر. شام کا دوسرا سفر کیا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو عمر کتنی تھی؟ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال. 25 سے 35 کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہے دوستو، سمجھ گئے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، یہ خانہ کعبہ ہے دوستو. یاد رکھیں، ایک خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے، ایک پورا مسجد حرام ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. ایک خاص اللہ پاک کا یہ گھر ہے. ہم جو بات کریں گے ہم اس کی تعمیر کی کریں گے دوستو، مسجد حرام کی نہیں کریں گے. خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرحلوں میں ہوئی ہے. سب سے پہلے ایک تو فرشتوں نے کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو بات انسانوں کی کریں گے یہاں پہ. ایک تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی تھی. اصل سب سے پہلے بنانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا. دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تیسرے نمبر پہ قریش، جو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے جس پر ابھی ہم بات کریں گے، انہوں نے بعثت نبوی سے 5 سال قبل، بعثت سے مراد حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے. تو آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی ہے؟ تو 40 سے 5 مائنس کریں، 35 سال کی بات ہے. تو یہ قریش نے جب تعمیر کی خانہ کعبہ کی تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 35 سال. اس پر آج بات ہوگی. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. یہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. سب نام سے واقف ہیں. حضرت عائشہ کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ تو حضرت عائشہ ان کی کیا لگی؟ خالہ لگی نا، والدہ کی بہن خالہ ہے. تو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر. چوتھے مرحلے میں انہوں نے تعمیر کی ہے. 5ویں مرحلے میں یہ ایک شخص گزرا ہے بہت ظالم اس امت کا، اس کا نام تھا حجاج ابن یوسف. یہ بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے. اس کے کچھ اچھے کام بھی ہے، لیکن اس کا ظلم اتنا زیادہ ہے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے، جس میں سینکڑوں تابعین شامل ہیں. اتنا بڑا. حدیث میں آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ بنو ثقیف میں ایک قاتل پیدا ہوگا اور ایک کذاب پیدا ہوگا. فی ثقیف مبیر و کذاب، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو مبیر سے مراد یہی شخص تھا، اس نے بہت قتل عام کیا ہے. تو یہ کتنے مراحل ہو گئے؟ یہ 5 مراحل ہو گئے. اچھا، اس میں اتنی بات سمجھ لیں کہ قریش نے تو حضور علیہ السلام کی نبوت ملنے سے 5 سال قبل انہوں نے تعمیر کی. کیوں کی؟ وہ بات انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ انہوں نے تعمیر کیوں کی، اس کا سبب کیا بات بنی تھی. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کی وجہ یہ ہوئی، میں عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ترتیب پہ لے جائے. کن کی ترتیب پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا مطلب؟ اس وقت خانہ کعبہ کا یہ دروازہ ہے نا، یہ ایک دروازہ ہے، اور اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس میں 2 دروازے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ یہاں تک نہیں تھا،
آگے جائیں جی. یہ جگہ دیکھ رہے دوستوں، جانے والے حضرات جانتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. یہ حتیم کی جگہ کہلاتی ہے. یہ گول دیوار نظر آ رہی ہے، یہ پہلے خانہ کعبہ یہاں تک نہیں تھا، یہ دیوار پوری یہاں تک تھی پوری. آگے چلیں دیکھیں، یہ ایک نقشہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ لکھا ہوا ہے اندر دا انٹیریئر آف دا کعبہ. یہ خانہ کعبہ کی موجودہ کیفیت ہے، لیکن اصل یہ والی دیوار کہاں تک تھی؟ یہ پوری. یہ خانہ کعبہ کے اندر جگہ تھی دوستوں، سمجھ گئے؟ لیکن قریش نے جب تعمیر کی، ابھی بات آئے گی، تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ تعمیر میں حرام مال نہیں لگے گا، حلال کم تھا. یہاں تک پہنچے، حلال مال ختم ہوا تو انہوں نے یہی دیوار کھڑی کر دی. تو یہ حصہ کیا ہوا؟ یہ باہر رہ گیا. لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی دوستوں. یہ باہر تو رہ گیا لیکن ہے خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ. اب کوئی جا سکتا ہے دوستوں خانہ کعبہ کے اندر؟ ابھی کوئی ملک کا بادشاہ وزیر اعظم ہو، اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے یہ حکمت رکھی دوستوں، یہاں ہر ایک جا سکتا ہے. جس نے اس حتیم میں نماز پڑھ لی دوستوں، اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. اور یہاں تو تقریباً جو ساتھی جا چکے ہیں، ہر ساتھی نے پڑھی ہو. اللہ سب کو بار بار نصیب کرنا. تو یہ حتیم باہر رہ گیا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں اس کو اندر کروں گا، انہوں نے اس کو اندر کر دیا. لیکن اندر کیا، اور لیکن حجاج ابن یوسف جب آیا تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا، اور پھر ان کی ضد میں آ کر دوبارہ یہ دیوار باہر نکال دی کہ بھئی میں کیوں اس کو اندر رکھوں. یہ انہوں نے نکالی، اندر کی، وہ دیوار باہر ہو گئی. لیکن بہرحال اس میں حکمت تھی. ایک بنو عباس کی جب خلافت آئی، امام مالک رحمہ اللہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. ہارون الرشید جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ اس دیوار کو اندر شامل کر دوں جو حضور علیہ السلام کی خواہش تھی. امام مالک نے فرمایا ایسا نہیں کرو، تم شامل کرو گے، بعد میں آنے والا کہے گا میں نکال رہا ہوں. ایک شامل کرے گا، ایک نکالے گا، اللہ کا گھر کھلونا بن کے رہ جائے. اس کو چھوڑ دو. اس وقت سے یہ اسی حالت میں آ گیا. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ عام آدمی یہاں نماز پڑھ سکتا ہے. جی اب یہ کچھ تصویری مراحل ہیں، آپ دیکھیں. یہ ایک فرضی ایک تصویر ہے جس سے سمجھ آئے گا کہ خانہ کعبہ کے کیسے مراحل. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت ہے، آپ سوچیں، جس میں کوئی آبادی نہیں ہے، اور اس جگہ پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. آگے یہ دیکھیں، اب تھوڑی سی آبادی معمولی سی بنی ہے نا. یہ خانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو. جی اب دیکھیں تھوڑی آبادی اور زیادہ ہو گئی. یہ حصہ خانہ کعبہ سے باہر ہو گیا. یہ قریش کے زمانے کا ہے دوستوں. جی اب آبادی اور زیادہ ہو گئی. آپ سمجھ گئے کہ عبداللہ ابن زبیر اور حجاج ابن یوسف دونوں کے زمانے میں یہ کیفیت رہی ہوگی. جی یہ بعد میں ترک، یہ جو حرم ہے نا جس پہ لائٹ پڑی، یہ ترکوں کا حرم ہے. یہ ترک تعمیر ہے حرم شریف کی. جی یہ ملک عبدالعزیز جو سعودی عرب کے بڑے بادشاہ گزرے، ان کی یہ تعمیر ہے. جی اور یہ ملک شاہ فہد کی ہے، انہوں نے اس انداز میں اس کو بنایا. جی اور یہ حرم کے مشہور گیٹ جس پر بات ہوئی، باب العمرہ، باب فتح، باب عبدالعزیز اور باب فہد، یہ 4 مشہور دروازے. یہ کسی نے ایک نقشہ پورا آسان کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ پہلا مرحلہ کچھ بھی نہیں، یہ دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ آبادی زیادہ ہو گئی، یہ چوتھا مرحلہ ہے، یہ ترکوں کا، یہ ملک عبدالعزیز کا، یہ شاہ فہد کا، اور اب تو بہت بڑا ہو گیا. جی اچھا، اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل بات یہ نمبر 1 غیر مسقف اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے. مسقف کا ترجمہ جانتے ہیں؟ چھت. اس مسجد پر اگر چھت نہ ہو تو بارش کا پانی تو آئے گا. یہ مسجد گہرائی میں ہو اور پہاڑ اونچے ہو تو یہ نشیب میں، جتنا بارش کا پانی ہوگا نیچے آئے گا. خانہ کعبہ پر نہ چھت تھی، دوسرا خانہ کعبہ نشیب میں تھا، اس کی وجہ سے اس کی عمارت بوسیدہ کمزور تھی. ابھی آگے تصویریں آئیں گی، جب بھی بارش سیلاب ہوتا تو پانی آ جاتا. آج سے چند یعنی عشرے قبل، 1 صدی قبل ایک ایسا طوفان آیا، اس کی تصویریں آئیں گی، آپ دیکھ لیں گے اس میں. دوسرا فیصلہ ہوا کہ تعمیر میں صرف حلال کمائی لگائی جائے گی. جدہ کے بندرگاہ پر ایک جہاز ٹوٹا، اس کے تختے خریدے گئے تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں لکڑی کو شامل کیا جائے. ولید ابن مغیرہ قریش کا ایک سردار تھا، یہ جا کے گیا جدہ سے سامان بھی لایا، اور وہاں اتفاق سے رومی معمار انجینئر، ایک انجینئر اس کو ملا، اس کا نام کیا تھا؟
باقوم نام تھا، ولید ابن مغیرہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، یہ لے آئے اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی. جی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا پانی پانی ہوا ہے، یہ اس وقت کا نہیں ہے، یہ آج سے میں نے عرض کیا نا کہ 70-80 سال قبل ایک بڑا زبردست سیلاب آیا، اس میں یہ سب بھر گیا تھا بالکل. جی دیکھیں یہ لوگ بالکل کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ صفا مروہ کی جگہ پہ پانی کی یہ کیفیت ہے، بالکل پانی کھڑا ہوا ہے، یہ اصل تصویریں ہیں دوستوں. جی اچھا، اب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، سب نے کی، حضور علیہ السلام بھی اس میں شامل ہوئے. اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جس سے بہت بڑے قتل عام کا خطرہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ معاملہ حل ہوا. جب خانہ کعبہ کی تعمیر پوری ہو گئی تو آخر میں حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ تھا. حجر اسود تو ایک کونے میں تھا، تعمیر کی وجہ سے اس کو اٹھا کے الگ کر دیا گیا. جب تعمیر پوری ہوئی اب لانے لگے اس کو، لیکن اب شیطان ہے نا، ان کے دل میں ڈالا کہ یہ بڑا کام ہے لہذا تم کرو. ہر قبیلہ کہنے لگا ہم رکھیں. اب ہر قبیلہ لڑائی پر آمادہ ہوا. عربوں کے ہاں خون میں انگلیاں ڈبو کر معاہدہ کر، جب جنگ تیار ہوتی تھی نا ایک پیالے میں خون ڈال کے سب انگلیاں ڈال دیتے تھے. اب تو لڑائی ہوگی، سب نے لڑائی پر معاہدہ کیا کہ بھائی حجر اسود ہم رکھیں گے. قریب تھا کہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا. ایک شخص تھا بہت سمجھدار، اس کا نام تھا ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی. یہ بہت سمجھدار آدمی تھا قوم کا. اس نے کہا دیکھو یہ نہیں کرو، خون بہے گا لہذا کسی کو حکم بنا لو، حکم جو ہمارا فیصلہ کرے. سب نے کہا ٹھیک ہے. طے ہوا کل جو سب سے پہلے فجر کے وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا حکم بنے گا. اللہ کی شان، جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب نے دیکھا تو کہا ھذا محمد ھذا امین رضینا، کہا یہ تو وہی محمد ہے، امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے. آپ نے بہت ہی دانشمندانہ سمجھدار فیصلہ کیا. کیا کیا؟ آپ نے ایک چادر منگائی، اس کے بیچ میں حجر اسود رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا، فرمایا چادر کا کونا پکڑ لے. سب نے چادر اٹھائی، اب سب کا حصہ ہو گیا. کہا چادر کو لے کر اس خانہ کعبہ کے کونے تک آؤ. جب کونے پہ آ گئے تو خود حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، حجر اسود کو رکھ دیا. تو رکھا کن کے مبارک ہاتھوں سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب راضی بھی ہو گئے، سب کا حصہ بھی ہو گیا. تو یہ معاملہ اس ترتیب پہ حل ہوا. اب آپ دیکھیں یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، 4، 1 2 3 4. اچھا آگے جائیں. یہ جہاں پہ روشنی پڑ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ حجر اسود والا کونا ہے دوستوں، ٹھیک ہے. یہ دوسرا کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن شامی. رکن آگے آئے، یہ آگے جا کے آتا ہے پچھلے، یہ رکن عراقی، یہ رکن یمانی. اب دیکھیں آگے، اس سے واضح طور پہ سمجھ آئے گا. آگے یہ دیکھیں پوری دنیا کے نقشے میں ہم یہاں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، ابھی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آگے خانہ کعبہ 4 کونے آ گئے. یہ پہلا کونا ہے حجر اسود کا. دیکھیں یہ حجر اسود آ گیا. آگے یہ حجر اسود والا کونا ہے. اس سے سیدھ میں جائے تو کون سا ملک آتا ہے؟ عمان. لیکن چونکہ خود حجر اسود مشہور ہے تو لوگ اس حصے کو کہتے ہیں حجر اسود والا کونا، رکن حجر اسود. جی دوسرا کونا یہ ہے، یہ عراق جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن عراقی. تیسرا یہ کونا ہے، یہ شام جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن شامی. چوتھا کونا یہ یمن آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. سمجھ کے یاد رہے گا. حجر اسود والا کونا عمان کی طرف ہے، یہ ہے رکن عراقی، یہ ہے رکن شامی اور یہ ہے رکن یمانی. یہ 4 کونے ہو گئے. تو مرحلہ کہاں پر رکھنے کا تھا حجر اسود کو؟ عمان کی سیٹ میں. یہ یہاں وہ معاملہ پیش آیا. آگے یہ حجر اسود کی ایک تصویر ہے دوستوں، سمجھ گئے. یہ چاندی کا خول ہے، اس کے بیچ میں یہ حجر اسود ہے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پورا حجر اسود ہے، ایسا بالکل نہیں دوستوں. آگے کسی مجلس میں موقع آیا میں تفصیل عرض کروں گا، باتیں بہت زیادہ ہے ورنہ آج کی مجلس بہت لمبی ہو جاتی ہے، ہم نے مختصر کی. یہ حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے ہیں. 3 حادثات پیش آئے ہیں جس میں حجر اسود کا پتھر ٹوٹا ہے. یہ اس کے ٹکڑے بیچ میں لگے ہوئے ہیں. آپ اگلی تصویر پہ جائیں. یہ نظر آ رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے. یہ ٹکڑے ہے نا،
یہ حجر اسود کے ٹکڑے یہ ہیں، یہ بیچ میں یہ باقی جو سیاہی ہے نا، یہ سیاہی حجر اسود نہیں ہے. اس لیے جس کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو علماء نے کہا ہونٹوں کو لگائے ابھرا ہوا محسوس ہونا اس کو بوسہ دے، وہ پتھر ہے. باقی جو سیاہی ہے یہ پتھر نہیں ہے. حجر اسود ٹوٹ گیا تھا، اس کے ٹکڑے پھر چپکائے گئے ہیں. یہ قریب 15 کے قریب ٹکڑے ہیں، لہذا ان ٹکڑوں کو بوسہ دینے کی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ایسا ہے کہ جس نے اللہ تعالی سے مصافحہ کر لیا. اور ایک روایت میں کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قیامت تک کی امت محروم نہیں ہے. جس نے اس کو بوسہ دیا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. تو یہ وہ حجر اسود تھا. آگے یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی اور اس کے اہم واقعات. اب ہم سیرت طیبہ کے ایک مرحلے کو پورا کر رہے ہیں دوستو. اگر آپ نے غور کیا، ہم زمانے جاہلیت سے چلے اور آج ہم نے بات کی حضور علیہ السلام کی جوانی پر. اب آگے آپ کو نبوت ملنی ہے. کیا ملنی ہے؟ نبوت ملنی ہے. یہ آپ کی زندگی کا اگلا مرحلہ ہوگا. انشاءاللہ آئندہ درس میں پچھلی باتوں کا ایک خلاصہ سامنے آئے گا تاکہ ذہن تازہ رہے. پھر آگے چلیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک ساتھی نے درخواست کی ہے، ان کے بھائی کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. اسی طرح مستورات میں سے درخواست آئی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس معصوم بچے کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہے اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.